ایران کے ساتھ جنگ ختم ہونے کے قریب ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے فاکس نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا، میں اس جنگ کو اختتام کے بہت قریب سمجھتا ہوں۔ میں مداخلت نہ کرتا تو اس وقت ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہوتے۔ صورتحال کو بدلنے کے لیے فوری اقدام کرنا پڑا۔ ایران کے ایٹمی طاقت بننے سے عالمی توازن متاثر ہوتا۔ ایران کسی بھی طریقے سے معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ میں ایران کو جوہری ہتھیار رکھنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ ایران کو تعمیر نو کے لیے 20 سال درکار ہیں۔ ایران کے صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں ایران جنگ نہیں چاہتا، مذاکرات کے لیے ہمیشہ تیار ہیں۔ ایک بیان میں مسعود پزشکیان کا کہنا تھا، دشمن کی مرضی مسلط کرنے یا سرنڈر پر مجبور کرنے کی کوئی بھی کوشش ناکام ہوگی۔ ایران عدم استحکام نہیں چاہتا، ہم نے ہمیشہ تعمیری بات چیت پر زور دیا ہے۔ امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں ایران سے مذاکرات جاری ہیں۔ ٹرمپ چاہتے ہیں ایران سے چھوٹی نہیں جامع ڈیل ہو۔ 49 برس کی بد اعتمادی کو ایک رات میں ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ایران نارمل بنے تو امریکہ اقتصادی طور پر نارمل ملک جیسا برتاؤ کرے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب روانہ ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 5 سے 18 اپریل تک مملکت سعودیہ، ریاست قطر اور جمہوریہ ترکیہ کا سرکاری دورہ کریں گے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر اسحاق ڈار، وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ طارر اور معاون خصوصی سید طارق فاطمی وزیر اعظم کے ساتھ ہیں۔ سعودی عرب اور قطر کے دو طرفہ دوروں میں وزیر اعظم دونوں ممالک کی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے۔ دو طرفہ تعاون کے ساتھ ساتھ علاقائی امن و سلامتی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ وزیر اعظم 5ویں انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شرکت کے لیے ترکیے کا بھی دورہ کریں گے۔ فورم کے دوران وزیر اعظم دیگر اہم رہنماؤں کے ساتھ پاکستان کا نقطۂ نظر پیش کرنے کے لیے لیڈرز پینل میں شرکت کریں گے۔ فورم کے موقع پر وزیر اعظم کی ترک صدر اور دیگر اہم رہنماؤں سے دو طرفہ ملاقاتیں متوقع ہیں۔ سب کی زبان پر ایک ہی نام، پاکستان۔ پاکستان۔ امریکہ ایران مذاکرات کا دوسرا راؤنڈ بھی پاکستان میں ہونے کا امکان۔ صدر ٹرمپ نے واضح اشارہ دے دیا۔ نیو یارک پوسٹ کو انٹرویو میں کہا، جھکاؤ اسلام آباد جانے میں ہے۔ پاکستان کو ایک بار پھر میزبانی کا موقع مل سکتا ہے۔ امریکی صحافی کیٹلین ڈونباش کہتی ہیں، انہوں نے صدر ٹرمپ کو فون کیا اور قیاس آرائیوں کے بارے میں بتایا۔ میری امریکہ کے لیے واپسی کی فلائٹ کل شیڈول تھی۔ امریکہ ایران مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے امریکی وفد کی قیادت نائب صدر جے ڈی وینس کے سپرد رہنے کا امکان ہے۔ سی این این کی رپورٹ کے مطابق ٹرمپ انتظامیہ ممکنہ دوسری ملاقات کے لیے تفصیلات پر تبادلہ خیال کر رہی ہے۔ صدر ٹرمپ نے 3 اعلیٰ مشیروں کو جنگ سے نکلنے کے لیے سفارتی راستہ تلاش کرنے کی ذمہ داری دے دی ہے۔ اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر بھی مذاکرات کے دوسرے دور میں شریک ہوں گے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان امریکہ اور ایران مذاکرات میں تمام فریقین کو شمولیت کی دعوت دے چکے ہیں۔ انقرہ میں پارٹی کنونشن سے خطاب میں کہا، ان کا ملک امریکہ اور ایران میں جنگ بندی میں توسیع کے لیے کام کر رہا ہے۔ جنگ بندی سے پیدا ہونے والے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ترکیہ چاہتا امریکہ اور ایران کے درمیان مذاکرات جاری ہیں اور خطے میں کشیدگی میں کمی ہو، لیکن لبنان پر اسرائیل کے مسلسل حملے علاقائی امن کی امیدوں کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ہم اسرائیل کو امن عمل کو سبوتاژ کرنے نہیں دیں گے۔ ہم ظالم کو ظالم، ڈاکو کو ڈاکو اور قاتل کو قاتل کہتے رہیں گے۔ اسپین کے وزیر اعظم کے نتن یاہو کے خلاف مضبوط موقف کو سراہتے ہیں۔ برطانوی وزیر خزانہ ریچل ریوز کہتی ہیں، ایران جنگ شامل نہ ہونے کے باوجود ہماری معیشت پر اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ دی مرر سے انٹرویو میں ریچل نے کہا، اس بات پر ناراض اور مایوس ہوں کہ امریکہ نے جنگ تو شروع کر دی لیکن اس سے نکلنے کی کوئی حکمت عملی نہیں سوچی۔ نتیجہ یہ ہے کہ آبنائے ہرمز بند ہے۔ یہ ایسی جنگ ہے جس میں ہم نے شامل نہ ہونے کا فیصلہ کیا، لیکن اس کے باوجود ہماری معیشت پر اثرات مرتب ہوں گے۔ لگتا ہے جنگ کا فیصلہ درست نہیں تھا۔ ریچل آج واشنگٹن میں اپنے امریکی ہم منصب اسکاٹ بیسنٹ سے ملاقات کریں گی۔ چین کا کہنا ہے جنگ کے خاتمے کے لیے تمام سازگار کوششوں کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ترجمان چینی وزارت خارجہ نے کہا، جنگ بندی کرانے پر پاکستان کے کردار کو سراہتے ہیں، منصفانہ اور متوازن ثالثی کا کردار ادا کرنے پر پاکستان کی تعریف کرتے ہیں۔ دوبارہ جنگ ہونے سے روکنا ترجیح ہے۔ جنگ بندی برقرار رکھی جائے، تنازعات کا سفارتی حل تلاش کرنا ضروری ہے۔ نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت اہم اجلاس ہوا، جس میں علاقائی صورتحال، سفارتی پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، اجلاس میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی جاری سفارتی کوششوں کی تعریف کی گئی اور فعال حکمت عملی اپنانے پر زور دیا گیا۔ اجلاس میں سیکریٹری خارجہ آمنہ بلوچ اور دفتر خارجہ کے سینئر حکام شریک ہوئے۔
آبنائے ہرمز کا بطور ہتھیار استعمال نہیں ہونا چاہیے. ایسا کرنا عالمی برادری کے خلاف معاشی جارحیت ہے. اماراتی وزیر مملکت سعید الحاجری کہتے ہیں ایران کے جوہری پروگرام، میزائل اور پراکسی سمیت تمام خطرات کا حل ناگزیر ہے. آبنائے ہرمز میں آزاد جہاز رانی کو لاحق خطرات فوری ختم کیے جائیں. معاشی جنگ اور بحری قزاقی جیسے اقدامات عالمی تجارت کے لیے خطرہ ہیں. علاقائی استحکام کے لیے فیصلہ کن اور جامع نتیجہ ضروری ہے. اماراتی وزیر مملکت سعید الحاجری کا بیان اماراتی وزیر خارجہ کی جانب سے جاری کیا گیا. امریکی فوج نے ایرانی بندرگاہ سے آبنائے ہرمز آنے والے 6 جہازوں کو واپس بھیج دیا. بی بی سی کے مطابق سینٹ کام کی ہدایت پر 6 تجارتی جہاز واپس ایرانی بندرگاہ چلے گئے. امریکی حکام نے بتایا ان میں 2 تیل بردار جہاز رچ سٹاری اور کرسٹیانا شامل ہیں جنہیں روکا گیا. شپ ٹریکنگ ڈیٹا کے مطابق امریکی ناکہ بندی کے آغاز پر ایران سے منسلک 4 جہاز آبنائے ہرمز عبور کر گئے تھے. یورپ کا جنگ کے بعد آبنائے ہرمز کھولنے کا بڑا منصوبہ امریکہ کے بغیر بین الاقوامی بحری اتحاد تشکیل دینے کی تیاری کر لی گئی. وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ اور فرانس کی قیادت میں وسیع اتحاد بنانے پر مشاورت. جہاز رانی بحال کرنے کے لیے بارودی سرنگیں صاف کرنے کا بھی منصوبہ زیر غور ہے. تجارتی بحری کمپنیوں کا اعتماد بحال کرنا بنیادی مقصد قرار دیا گیا. آبنائے ہرمز میں عالمی تجارت کے تحفظ کے لیے مشترکہ اقدامات کیے جائیں گے. فرانسیسی صدر کی جانب سے غیر جانبدار دفاعی مشن کا اعلان کیا گیا. دوسری جانب لبنان اور اسرائیل مذاکرات کے بعد امریکی محکمہ خارجہ کا مشترکہ اعلامیہ جاری. امریکی محکمہ خارجہ کے مشترکہ اعلامیے میں بتایا گیا کہ لبنان اسرائیل مذاکرات کی میزبانی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کی. وزیر خارجہ مارکو روبیو، کاؤنسلر مائیکل نیڈ ہم نے مذاکرات میں شرکت کی. امریکہ میں اسرائیلی سفیر، لبنانی سفیر اور لبنان میں امریکی سفیر نے شرکت کی. شرکاء نے براہ راست مذاکرات کے آغاز کے لیے اقدامات پر تعمیری گفتگو کی. لبنانی حکومت نے مکمل بالادستی ایران کے اثر و رسوخ کے خاتمے پر اتفاق کیا. امریکہ نے حزب اللہ کے مسلسل حملوں کے خلاف اسرائیل کے دفاع کے حق کی حمایت کا اعادہ کیا. لبنان اور اسرائیل کے درمیان امن معاہدہ امریکہ کی ثالثی میں طے پا جائے گا. لبنان کا 2024 میں اعلان کردہ جنگ بندی پر مکمل عمل درآمد کی فوری ضرورت پر زور. مارکو روبیو نے کہا یہ مذاکرات جنگ بندی کی طرف بڑھ رہے ہیں. اسرائیلی فورسز نے جنوبی لبنان کو پھر نشانہ بنایا ہے. فضائی حملے میں مزید قصبوں پر بمباری کی گئی. 9 افراد جاں بحق اور متعدد زخمی ہو گئے. الجزیرہ کے مطابق انصاریہ پر اسرائیلی طیاروں کے حملے میں 5 افراد شہید ہوئے. لبنانی سول ڈیفنس نے قدموس میں ملبے سے 4 لاشیں نکالیں. 3 زخمیوں کو بھی ریسکیو کر کے اسپتال منتقل کیا گیا. اسرائیلی فوج نے سعدیات اور الجیہ میں گاڑیوں کو نشانہ بنایا. دریائے زہرانی کے جنوب میں رہنے والوں کو علاقہ خالی کرنے کی دھمکی دی. اسرائیلی فورسز لبنان میں غزہ جیسی کارروائیاں کر رہی ہے. اسرائیلی فوجیوں کا اعتراف. اسرائیلی اخبار کے مطابق اسرائیلی فوجیوں نے بتایا کہ جنوبی لبنان کے دیہات کو اسی طریقے سے تباہ کیا جا رہا ہے جیسے غزہ میں کیا گیا. سرحد کے قریبی دیہات کو اس لیے مسمار کیا جا رہا ہے تاکہ نئی فوجی چوکیاں بنائی جا سکے. اسرائیلی فوجی لبنان میں ہر دن تباہ ہونے والی عمارتوں کی تعداد کی بنیاد پر کامیابی کی پیمائش کرتے ہیں. حزب اللہ نے شمالی اسرائیل پر راکٹ برسا دیے. اسرائیلی میڈیا کے مطابق حزب اللہ کے جنگجوؤں نے 20 راکٹ شمالی اسرائیل کے علاقے گلیلی پر داغے، جن میں سے کچھ کو تباہ کر دیا گیا جبکہ کچھ کھلے علاقوں میں جا کر گرے. کینیڈا، آسٹریلیا، جاپان، برطانیہ اور اسپین نے لبنان میں جنگی کارروائیاں فوری ختم کرنے کا مطالبہ کیا ہے. مشترکہ بیان میں جنوبی لبنان میں اقوام متحدہ امن فوج کے اہلکاروں کی ہلاکت کی مذمت کی گئی. کینیڈا، آسٹریلیا، جاپان، برطانیہ اور اسپین نے لبنان میں بگڑتی ہوئی انسانی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. امریکی صدر ٹرمپ نے اطالوی وزیر اعظم پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ جارجیا میلونی کی باتوں سے مجھے دھچکا پہنچا. اطالوی اخبار کو فون پر انٹرویو میں صدر ٹرمپ نے کہا میلونی کو بہادر خاتون سمجھتا تھا لیکن میں غلطی پر تھا. میلونی جنگ میں ہماری مدد نہیں کرنا چاہتی. گزشتہ روز جارجیا میلونی نے پوپ لیو سے متعلق صدر ٹرمپ کے بیان کو ناقابل قبول قرار دیا تھا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لوگوں کو پوپ کو حقائق سے آگاہ کرنے کا مشورہ دے دیا. ایکس پر لکھا کیا کوئی پوپ لیو کو بتائے گا کہ ایران نے گزشتہ 2 ماہ میں کم از کم 42,000 بے گناہ غیر مسلح مظاہرین کو قتل کیا. پوپ کو بتائیں ایران کا جوہری ہتھیار حاصل کرنا ناقابل قبول ہے.
امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کہتے ہیں پوپ لیو کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ الہیات پر بات کریں تو محتاط رہیں. انہیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ جو بات کہی جا رہی ہے وہ سچائی پر مبنی ہو. جے ڈی وینس نے یہ بھی کہا ذاتی طور پر مجھے پسند ہے کہ پوپ امن کے حامی ہیں. چین کے صدر شی جن پنگ کہتے ہیں روس اور چین کو ایک دوسرے کے جائز مفادات کا بھرپور دفاع کرنا چاہیے. بیجنگ میں روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروف سے ملاقات کے موقع پر شی جن پنگ دو طرفہ امور اور خطے کی صورتحال پر بات کرتے رہے. چینی صدر نے کہا بدلتے بین الاقوامی منظرنامے میں روس اور چین کے تعلقات بہت قیمتی ہیں. روسی وزیر خارجہ نے کہا نیٹو اور واشنگٹن نہیں بلکہ روس اور چین تعلقات بین الاقوامی استحکام میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں. افسوس بین الاقوامی اختلافات تیزی سے عسکری شکل اختیار کرتے جا رہے ہیں. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کراچی میں چینی قونصلیٹ کا دورہ کیا اور قونصل جنرل سے ملاقات کی. ملاقات میں دو طرفہ تعاون، چینی سرمایہ کاروں کو سہولتوں کی فراہمی اور سیکیورٹی امور پر بات چیت کی گئی. محسن نقوی نے کہا کہ چین کے بزنس مینز کے مسائل کے حل کے لیے جدید اسلام آباد میں کانفرنس کا انعقاد کیا جائے گا. چینی سرمایہ کار پاکستان کی تعمیر و ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں. چینی سرمایہ کاروں کو ہر سطح پر سہولتیں مہیا کی جائیں گی. چاہتے ہیں پاکستان میں زیادہ سے زیادہ چینی سرمایہ کاری کریں. چینی بزنس مینز کو بزنس فرینڈلی ماحول کی فراہمی ترجیح ہے. چینی کونسل جنرل نے پاک چین دو طرفہ تعاون بڑھانے کے لیے متحرک کردار پر وزیر داخلہ کا شکریہ ادا کیا. محسن نقوی نے پاکستان میں چینی شہریوں کی حفاظت کے لیے اقدامات سے آگاہ کیا. پاکستان سمیت بین الاقوامی مارکیٹوں میں سونا اور چاندی کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. صرافہ بازار ایسوسی ایشن کا کہنا ہے پاکستان میں فی تولہ سونا 3500 روپے اضافے سے 5,03,462 روپے کا ہو گیا. 10 گرام سونا بھی 3,001 روپیہ مہنگا ہوا جس سے اس کی قیمت 4,31,637 روپے ہو گئی. بین الاقوامی مارکیٹ میں فی اونس سونا $35 اضافے سے $4,811 کا ہو گیا ہے. پاکستان میں فی تولہ چاندی 144 روپے اضافے کے ساتھ 8,404 روپے میں فروخت ہو رہی ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے واشنگٹن میں IMF پینل میں شرکت کی. کہا مشرق وسطی تنازع ہمیں اسٹریٹجک ذخائر کی تعمیر کا اہم سبق دیتا ہے. یہ حالیہ تاریخ کے بڑے سپلائی شاکس میں سے ایک ہے جو کورونا کے دوران سامنے آنے والے ڈیمانڈ شاک کے مماثل ہے. وزیر خزانہ نے کہا بحران نے بین الاقوامی سطح پر ایک وسیع مکالمے کو جنم دیا ہے. انہوں نے دوسرے اور تیسرے درجے کے اثرات کے حوالے سے منظرنامہ بھی بتایا جن میں مہنگائی، ترسیلات زر، برآمدات اور سرمایہ کے بہاؤ پر اثرات شامل ہیں. وزیر خزانہ نے کہا گزشتہ 25 سے 30 دن کے دوران کراچی پورٹ پر ٹرانس شپمنٹ گزشتہ سال کے مقابلے میں زیادہ رہی. یہ عالمی تجارتی منظرنامے میں نئے مواقع کی عکاسی کرتی ہے. پاکستان پر IMF قرضہ بڑھ کر 10 ارب 16 کروڑ ڈالر تک پہنچ گیا. دستاویز کے مطابق وزارت خزانہ کے مطابق پاکستان کی مجموعی بیرونی قرض میں IMF کے قرضوں کا حصہ 11% ہو گیا ہے. پاکستان پر اس سال جون تک IMF کے قرضے مزید بڑھنے کا امکان ہے. ایک سال میں پاکستان پر IMF کے قرضوں میں 1 ارب 66 کروڑ ڈالر کا اضافہ ہوا ہے. مالی سال کی پہلی ششماہی میں پاکستان پر IMF کے قرضے 89 کروڑ ڈالر بڑھے. پاکستان پر جون 2025 تک IMF کے قرضے 9 ارب 27 کروڑ ڈالر تھے. وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت FBR کے امور پر ہفتہ وار جائزہ اجلاس ہوا. اوور انوائسنگ سے متعلق کمیٹی کی رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کر دی گئی. اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا ٹیکس کا پیسہ قوم کی امانت ہے. اس کی حفاظت ہمارا فرض اور ایک ایک پائی کا حساب دینا ذمہ داری ہے. وزیر اعظم نے کہا 2017 سے 2022 کے دوران اوور انوائسنگ کا مکروہ دھندا چلتا رہا. متعلقہ ادارے فرائض سے مسلسل غافل رہے. مرتکب تمام افراد کے خلاف قانونی کارروائی تیز کی جائے. وزیر اعظم نے کمیٹی کی رپورٹ کو سراہتے ہوئے غفلت کے مرتکب افراد کا تعین کرنے اور ان کے خلاف محکمانہ کارروائی تیز کرنے کی ہدایت کی. پنجاب میں بجلی کا بحران شدت اختیار کر گیا. تمام ڈسکوز میں صورتحال ابتر ہے. ذرائع کا کہنا ہے بجلی کا اوسط شارٹ فال 3005 میگا واٹ سے تجاوز کر گیا ہے. لاہور سمیت پنجاب بھر میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ عروج پر پہنچ گئی ہے. لیسکو میں صورتحال زیادہ خراب ہے جہاں شارٹ فال 1000 میگا واٹ سے تجاوز کر گیا ہے. NTDC حکام کا کہنا ہے RLNG، ہائیڈرو اور آئل قلت بجلی بحران کی وجہ ہے. یکساں شیڈیول نہ ہونے سے غیر اعلانیہ بندش ہو رہی ہے.
वज़ीर दाखिला सिंध की ज़ेर सदारत इंसदाद तजावुज़ात और अवामी शिकायत कमेटी का चौथा इजलास हुआ। इजलास को बताया गया 23 में से 4 केसेस को हल कर लिया गया है, बाकी भी जल्द हल कर लिए जाएंगे। ज़ियाउल हसन लंजार का कहना था जो केसेस कब्ज़े के ज़ुमरे में आते हैं उन पर फौरी FIR दर्ज की जाए, कब्ज़ा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करके गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएं। ताजर बरादरी को फौरी रिलीफ फराहम करना हुकूमत सिंध की अव्वलीन तरजीह है। कब्ज़ा माफिया मुल्की मईशत की तरक्की के लिए नासूर हैं। वज़ीर दाखिला ने कमिश्नर कराची को ज़ेर इल्तिवा केसेस पर 15 रोज़ के अंदर प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करने की हिदायत की। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का कहना है पंजाब में तवक्कुआत से ज्यादा गंदम पैदा हुई। मरियम नवाज की गवर्नेंस बातों से ज्यादा काम पर यकीन रखती है। गंदम की कीमत पर किसानों के तहफ़्फ़ुज़ात थे, कुछ लोगों के मुक़द्दर में धरना, रोना और साजिशें हैं। चीफ मिनिस्टर का एग्रीकल्चर के हवाले से एक बड़ा प्रोग्राम है। मुल्क की बड़ी जो ग़िज़ाई ज़रूरियात है वो पंजाब पूरी करता है। इस दफ़ा भी अगर है कि पंजाब में एक अपनी तवक्कुआत से ज़्यादा जो है वो गंदम भी पैदा हुई है। मौसमी किसान भी हैं, बहुत सारे मौसमी जो है वो ताजिर भी हैं, सियासतदान भी हैं जो किसानों के नाम के ऊपर जो है वो सियासत करने की कोशिश करते हैं। लोगों के मुकद्दर में जो है वो सिर्फ धरने हैं, रोने हैं और मुल्क के ख़िलाफ़ जो है वो साजिशें करना है। वो अपना काम करते रहेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब का जो एक ट्रैक रिकॉर्ड चीफ मिनिस्टर साहिबा ने सेट किया है गवर्नेंस के हवाले से वो आगे बढ़ेगा। चीफ मिनिस्टर पंजाब की जो गवर्नेंस है वो बातों से ज़्यादा काम करने पे बिलीव करती हैं। पंजाब का पहला टारगेट था 2.5 मिलियन टन प्राइवेट सेक्टर के थ्रू प्रोक्योर करने का, टारगेट को बढ़ाकर 3 मिलियन टन कर दिया एट द रेट ऑफ 3500 रुपए। बेहतरीन क्वालिटी का 6 अरब रुपए का बारदाना जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट फार्मर्स को मुहैया किया जाएगा। बारदाने की डिस्ट्रीब्यूशन का सिलसिला आज से शुरू हो जाएगा। फार्मर्स अपने करीब तरीन सेंटर पर जाएंगे, 1 एकड़ के लिए 10 बोरी बारदाना जो है वो लेकर जाएंगे जो कि तकरीबन 25 मन बनता है। ऐसे ही फार्मर अपनी गंदम सेंटर्स पर लेकर जाएगा तो 72 घंटे के अंदर अंदर फार्मर को उसके अकाउंट के अंदर पैसा मिल जाएगा। हयात कंपनी ने पाकिस्तान में हाइजीन सेक्टर के मुस्तकबिल को तश्कील देने के लिए कदम जमा लिए। लाहौर के निजी होटल में एक तकरीब में कंपनी ने अपने मारूफ ब्रांड मॉलफिक्स प्रीमियम को लॉन्च कर दिया। इस मौके पर कंपनी के जनरल मैनेजर ने कहा पाकिस्तानी सारफीन को बैनुल-अक़वामी मयार की मसनूआत फराहम करने के लिए पुरअज़्म है। हयात कंपनी इस वक्त तुर्की समेत 8 मुल्कों में 16 मुख्तलिफ ब्रांड्स के जरिए सारफीन की खिदमत कर रही है। इवेंट में मुल्क भर से बिजनेस पार्टनर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स ने शिरकत की। तकरीब की खास बात मारूफ अदाकारा एमन खान की बतौर ब्रांड एम्बेसडर शिरकत थी। एमन खान ने मॉलफिक्स के साथ मुंसलिक होने पर खुशी का इजहार करते हुए कहा पाकिस्तानी माओं के लिए ये ब्रांड इंतहाई अहमियत का हामिल है। कंपनी इंतजामिया के मुताबिक मॉलफिक्स प्रीमियम की लॉन्चिंग का मकसद पाकिस्तानी मार्केट में सफाई और सेहत के शोबे में नए मयार मुतारिफ कराना है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।